बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये बातें करने वाली हैं। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अरेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, और ये बातें मैं एक आम मुसलमान की हैसियत से, एक आम मुसलमान, एक बहुत कमज़ोर मुसलमान, एक खामियों से भरपूर मुसलमान, लेकिन एक शौरी मुसलमान की हैसियत से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि बहुत शदीद ज़रूरत है ये बातें इस वक्त सामने रखना। दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मुझे पता है कि मेरे कुछ कहने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरी बात अगर इस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचेगी और उनमें से अगर एक दो के दिल में भी घर कर जाती है तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है ये बातें करने वाली हैं, बार बार लोगों के सामने आनी चाहिए, बिकॉज कई लोगों को ये बातें जनरली नहीं पता होती। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मजालिम होते हैं लोगों के ऊपर, कभी इकोनॉमिक मजालिम, कभी सियासी मजालिम, लेकिन जब खुदा के दीन के नाम पे कुछ जुल्म हो या गलत काम हो तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है, बिकॉज फिर जब अल्लाह के दीन के नाम पे जुल्म होता है तो खदशा ये होता है कि अल्लाह ताला एक वक्त के बाद डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। अम, और खदशा ये है कि फिर दुनिया में एक ऐसा कोड़ा बरसेगा हमारे पे कि जो जिसका हम शायद तहम्मुल ना कर पाए। तो ये बड़ा खौफ है, मुझे ज़ाती तौर पे है, और हर उस मुसलमान को जो खुदा पे यकीन करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और रसूल है, उनके दिए हुए दीन पे यकीन करता है, उसको ये खदशा होना चाहिए कि अगर अल्लाह के दीन के नाम पे जुल्म हो रहा है और उसके ऊपर बोला नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि फिर अल्लाह ताला खुद एक्शन लें। अम, इसके बारे में एक और मैं रीज़न है बात कहने का, वो ये है कि क़यामत के दिन मैं जब अपनी तमाम कोताहियों, कमियों, कमज़ोरियों के साथ खुदा के सामने हाजिर होऊंगा, क्योंकि जो भी है, बहरहाल मैं अल्लाह ताला का मानने वाला हूँ, उसके आखिरी नबी, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। तो जब मैं अपनी गलतियों और कोताहियों और कमज़ोरियों समेत उनके सामने हाजिर हूँ, तो कम अज़ कम मैं ये कह सकूँ कि जब मुझे दिल से, दिल की गहराइयों से महसूस हुआ कि उनके दीन के बारे में कोई बात करनी चाहिए, तो फिर मैंने वो बात कर दी। तो इस खदशे का मैं अजाला कर रहा हूँ कि कल जवाबदेही हुई और पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। सो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। और दूसरी बात, खुदारा, इस बात मैं जो बातें कर रहा हूँ ये किसी मजहबी जमात, किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उसकी वजह ये है कि चाहे जलाली साहब हों, चाहे सामिल ज़हीर साहब या उनके भाई हों, अ, चाहे टीएलपी हो, ये सारे, इनसे इख्तलाफ किए जा सकते हैं। इनसे, इनकी राय से, इनके अंदाज़े बयान से कई मामलों में लगता है कि ये ज़रा ज़्यादा जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, जो उससे बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सब वो लोग हैं कि जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और आपको भी करनी चाहिए इख्तलाफ रखने के बावजूद, बिकॉज़ दुनिया के अंदर बज़ाहिर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के दीन के लिए डेडिकेट कर दी हैं। इन सब की बड़ी खिदमत हैं दीन के लिए। मैं बाकियों की मिसालें, जैसे टीएलपी की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उनसे बहुत सारे इख्तलाफ होंगे, लेकिन उनके अच्छे काम भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद वज़ीर ख़ान के ऊपर उन्होंने जो है एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया अभी। इसके लिए उनकी तमाम लीडरशिप, तमाम कारकुनान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि मस्जिदें जो हैं वो सिर्फ़ इबादत के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और किसी मकसद के लिए नहीं। तो इसलिए ये किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ मैं बात नहीं कर रहा, किसी तबके के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। हम सब भाई हैं, हम सब इंसानियत के नाते तो हैं ही सही भाई, लेकिन सबसे बड़ा नाता हमारा ये है कि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। हो सकता है आप किसी मज़हबी जमात से हों, आप हो सकता है मेरे से बेहतर मुसलमान हों, मैं कमज़ोर मुसलमान हूँ, लेकिन बहरहाल हम इस्लाम के नाते से एक दूसरे के भाई हैं। हमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखने के बावजूद मोहब्बत और हमदर्दी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। एक दूसरे की नीयतों पे, महरक़ात पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। मोहब्बत और हमदर्दी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं सबकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। वो हर इंसान जो खुदा के दीन के बारे में बात करता है, जो खुदा के दीन की तरफ लोगों को बुलाता है, मैं उसकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, चाहे किसी नौइयत का भी मेरा इख्तलाफ हो। और ये जो बातें करने जा रहा हूँ, एक आम इंसान की हैसियत से मैं करने जा रहा हूँ, और मैं तमाम आम मुसलमानों को दावत देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इन बातों के बारे में ज़रा साफ दिल से सोचें। अ, तमाम तासुबात को साइड पे रख के एक बार ठंडे दिमाग से, पहली गुजारिश ये है कि देखें, ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगना, ब्लास्फेमी के
مقدمات دائر کرنے کا رجحان پاکستان میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو بلاسمی کے بارے میں رائے ہے، جو پاپولر ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ ایون فقہ حنفی کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے. میں بلاسمی کے معاملے میں جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے سے بالکل متفق ہوں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ابھی میں اس بحث میں نہیں ڈلوں گا، بیکاز میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ غامدی صاحب کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی رائے ٹھیک ہے، کئی کہتے ہیں غلط ہے. میں فقہ حنفی اس لیے بیان کر رہا ہوں بیکاز اس پہ تمام لوگ متفق ہیں، امام ابو حنیفہ فقہ حنفی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے. بائی دا وے جو غامدی صاحب کی رائے کو جاننا چاہیں، ان کی کتاب میزان کے اندر یہ موجود ہے اس ٹاپک کے بارے میں. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں جاوید احمد غامدی آن بلاسمی پنشمنٹ، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھا مواد مل جائے گا دیکھنے کے لیے. لیکن میں واپس آتا ہوں فقہ حنفی کی طرف. دیکھیں فقہ حنفی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری پاپولر بلاسمی کے بارے میں بلیف سے بالکل متصاد ہے. فار ایگزامپل بلاسمی جو ہے وہ علل اعلان ہونی ضروری ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو شخص بلاسمی کر رہا ہے، اگر وہ اپنی بات کی کوئی تعویل پیش کرتا ہے، مثلا ایک طرف تو دیکھیں نا ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں بلاسمی، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، مانتے ہیں، جیسے معاذ اللہ قرآن جلانے کے واقعات ہوتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ غیر اخلاقی تصویریں بنانے کے واقعات ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اب کیس آ گیا جس کے اندر ایک انسان کہہ رہا ہے میں نے توہین نہیں کی، میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، میری بات کا مطلب یہ تھا. فقہ حنفی کے اندر اس کی اس تعویل کو قبول کرنا جج پہ لازم ہے کہ وہ اس کی اس تعویل کو قبول کرے، انلیس کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جائے بالکل جھوٹ لگ رہا ہو. تو اس لیے اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاپولر بلیف کیا ہے کہ جس کو 295 کے تحت پکڑ لیا، اب وہ کوئی تعویل کرے، وہ کہے میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اس وجہ سے سینکڑوں لوگ پاکستان میں جیلوں میں 10 10 سال سے سڑ رہے ہیں، جو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے توہین نہیں کی. اور ظلم یہ کہ ان کی یہ بات سننے اور قبول کرنا تو دور کی بات ہے، یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو جلد از جلد اگر پھانسی پہ نہ لٹکایا گیا تو کمپلین کی جاتی ہے کہ ادارے 295 پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ رویہ اگر ہم نے نہ بدلا، دین کے نام پہ یہ ظلم ہے تو اور سب چھوڑ دیں. آپ فقہ حنفی کے کانسیپٹ کو ہی ذرا پڑھ لیں اور دیکھیں کہ کیا یہ صحیح رویہ ہے کہ اگر کوئی توہین کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے، اگر تو بظاہر لگتی ہے لیکن وہ کہتا ہے جی میرا یہ مطلب تھا، تو اس کی بات قبول نہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. اب آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا پہ. دیکھیں عام لوگ تو پاکستان میں ظلم کا شکار ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے وکیلوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن اب معاملہ اس سے بھی اوپر چلا گیا کہ عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو دین کو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے تھرو جو اللہ نے دین دیا، اس کی ترویج، اس کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں. ان لوگوں کے اوپر بھی اب 295 لگانے کی اپیل ہوتی ہے. اور یہ معاملہ بہت عرصے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جیسے جنید جمشید صاحب، طارق مسعود صاحب اور اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، اس نے اظہار خیال کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو لوگوں کو آبجیکشنیبل لگے. اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ خود دیانت داری سے سوچیں. کیا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو 295 کے تحت؟ یا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے تمام اختلافات ہیں، جیسے مجھے بھی محمد علی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، ان کے لہجے سے اختلافات ہیں، انداز بیان سے اختلافات ہیں، لیکن ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے نام، اللہ کے دین کے نام پہ اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ دین کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے کہ پھانسی پہ لٹکا دو گستاخی کے جرم میں؟ یا پھر زیادہ یہ کہ انسان ہمدردی سے یا چلیں غصے سے ہی کہہ دے کہ یار یہ آپ نے صحیح الفاظ استعمال نہیں کیا، آئندہ نہیں کرنے، اور بار بار توجہ دلائے. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے، وہ خدا کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟
ذرا خود سوچئے. چلیے اسلام کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں, میں آپ کو کرسچن پادری کی مثال دیتا ہوں. کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک پادری ہو جو 40 سال سے جنگلوں میں چلے کاٹ رہا ہے, ان کا جو رہبانیت کا کانسیپٹ ہے, وہ صبح شام بائبل پڑھتا ہے, وہ حضرت عیسیٰ اور بائبل اور کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے اس نے اپنی جان لگا دی ہے, اور اس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر دی یا اس نے بائبل کی توہین کر دی؟ ڈز دیٹ میک سینس؟ اٹ ڈزنٹ. اگر وہ اپنے اظہار خیال میں کوئی ایسے لفظ استعمال کر دے گا جو ہمیں لگے گا سیمنگلی بائبل کی اس کے اندر مناسب الفاظ نہیں ہے بائبل کے بارے میں, حضرت عیسیٰ کے بارے میں, تو ہم زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ یار اپنا ذرا الفاظ پہ نظر ثانی کرو, یا آپ نے ٹھیک الفاظ استعمال نہیں کیے, مناسب نہیں ہے. لیکن کہنا کہ اس نے توہین کر دی, پھانسی پہ لٹکائے, تو یہ کسی بھی طرح اخلاقی طور پہ, دینی طور پہ, ریشنلی, انٹلیکچولی صحیح رویہ نہیں ہے, اور یہ بدقسمتی سے بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھیں جنید جمشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا. ایک ایسا انسان جس نے جس چیز کو دل سے دین سمجھا, اس کو اپنی زندگی بدل دی اس کے لیے, پھر تبلیغ کے لیے اپنی جی جان لگا دی. ان کو سوچیں 295C بلاسمی ان کے اوپر کہا گیا کہ لاگو کی جائے, ان کو معافی مانگنی پڑی آ کے. طارق مسعود صاحب سے 100 اختلافات صحیح, لیکن بہرحال وہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے دین کی ترویج کے لیے وقف کر دی. اس طرح انجینئر صاحب 100 اختلافات ان سے صحیح, لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ان کو صبح شام قرآن اور حدیث پڑھانے میں گزرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کو وقف کر دی. تو اس لیے گزارش بس یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچئے کہ بلاسمی کے حوالے سے ہمارے ہاں رویے کتنے غلط ہیں, ان رویوں کے نتیجے میں کتنا فساد اور کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور خدشہ یہ ہے اگین کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جو پرسیکیوشن ہے, خاص طور پر ریلیجس پرسیکیوشن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے دین کے نام پہ اگر یہ چلتا رہا تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں پھر اگر اللہ کا کوڑا ہم پہ برس گیا تو شاید ہم تحمل نہ کر سکیں اس کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذرا سوچی آخرت کے اندر یہ کہ عین ممکن نہیں ہے کہ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ان کے دین کی ترویج کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں, ان سے 100 اختلافات صحیح, لیکن انہوں نے انداز بیان میں کچھ غیر مناسب الفاظ بول دیے, تو آپ نے کہا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دو. تو یہ عین ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوں اس بات کے اوپر, اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب وہ تو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ بس جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ ایک عام کمزور مسلمان کی حیثیت سے, لیکن ایک بھائی کی حیثیت سے پلیز ذرا سنیے گا, اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے تعصبات کو سائڈ پہ رکھ کے سنیے گا. یہ رویے اگر چلتے رہے تو میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ اللہ تعالیٰ کا کوڑا چلنا پڑے ہمارے پہ. تھینک یو سو مچ. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.